ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جو پورے عالم میں جماعت احمدیہ نے امت مسلمہ کے لیے سر انجام دی۔ ہم اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 10ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ 1924 کا وقت ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے متعلق کچھ بات کروں، یہاں پر جو 28 مئی کا انتہائی افسوسناک سانحہ پیش آیا لاہور میں، جس میں جماعت احمدیہ کی مساجد پر حملہ کیا گیا اور نہایت ہی شفاقانہ انداز میں تقریباً 85 کے قریب جماعت احمدیہ کے افراد کو اس میں شہادت کا شہید کیا گیا اور جماعت کے افراد کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہر جماعت کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے، ہر مذہب کی تاریخ میں شہادتوں کا دور ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت نے شہادتیں دینا شروع کر دیں اور جماعت میں ایک شہادت کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور 1924 میں 2 اور مبلغین کو شہید کیا گیا جو کہ افغانستان میں تھے۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ انعام جو فیضان نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے نتیجے میں ہی ملا کرتا ہے، اور ان 4 انعامات میں سے جو نبوت کے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو اس نبوت کے اس انعام یعنی شہادت کا رتبہ نصیب ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب اور مکرم محترم طاہر احمد ندیم صاحب۔ میں یہاں پر مکرم نصیر احمد حبیب صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 2 مبلغین جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، شہادتوں کا ذکر ہوا ہے، تو جو 2 مبلغین 1924 میں افغانستان میں شہید ہوئے، اس کا کچھ تفصیل تمام اگر آپ ناظرین کو بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی ذکر کیا لاہور کے شہداء کا، میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے عرض کرتا چلوں کہ ہماری جماعت کی جو تاریخ ہے وہ کیا رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ عرض کروں، اتفاق ہے یہ واقعہ جو لاہور میں 28 مئی میں ہوا ہے، اور مئی 1927 میں لاہور میں ہندو مسلم فساد ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے اور گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کی جو ہاسپٹل میں تھے ان کی عیادت کے لیے بھجوایا، جو تھانوں میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے لیے قانونی امداد کے لیے بھجوایا۔ تو اس پر پھر ہفتہ روزہ جو ترجمان تھا اس نے خاص طور پہ جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کیا، یعنی کتنا درد تھا ان کے ملت کے فدائی کے دل میں کہ ان کی کتنی خبرگیری کر رہے تھے۔ تو آج اہل لاہور نے مئی کے مہینے میں اس کا جو صلہ دیا ہے۔ ہمارا جو ہے، ہم نے تو وہ اپنا جو امت مسلمہ کے لیے جو ہماری خدمات ہیں وہ تو پیش کرتے رہیں گے۔ اب یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ کس طرح اس کا ریٹرن دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے 2 شہادتوں کا جو افغانستان میں ہوئیں، پہلی آپ جیسے جانتے ہیں حضرت صاحبزادہ شہزادہ عبداللطیف شہید کی واقعہ ہے شہادت کا، اور 1924 میں ایک واقعہ پیش آیا جب مولوی نعمت اللہ صاحب شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ 1925 میں یہ 2 شہادتیں پیش آئی ہیں جس میں مولوی عبدالحلیم صاحب اور قاری نور علی صاحب شہید ہوئے ہیں۔ یہ نسبتاً 1924 میں یہ زمانہ جو ہے ذرا آگے آ گیا ہے،
اس وقت جب یہ سنسار کی سزا دی گئی ہے تو ایک کافی رسپانس ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا چلوں کہ 1919 میں جب افغانستان کا وفد صلح کی گفتگو کرنے کے لیے محمود طرزئی جو وزیر خارجہ تھا اور امان اللہ کا وہ جو تھا وہ امان اللہ بادشاہ جو تھا وہ اس کا محمود طرزئی کا داماد بھی تھا، تو وہ جب آئے ہیں تو حضرت صاحب نے مسوری میں بھیجا ہے نیک محمد صاحب کو، جو کہ سابق گورنر غزنوی کے بیٹے تھے، اور وفد نے انہیں یقین دلایا کہ احمدیوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو پوری آزادی ہے۔ پھر خط و کتابت کی گئی ہے، جمال پاشا صاحب تھے وہاں، ان سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کی جماعت کے لیے کوئی سارے دروازے کھلے ہیں، ہمارا غیر جانب۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے مولوی نعمت اللہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں۔ 1924 میں یکایک ان کو اگست کے مہینے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جولائی میں، اور اگست میں ان پر یہ کیس بنایا گیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جیسے آپ واضح کر رہے ہیں کہ 1919 میں بھی یقین دلایا گیا، اس کے بعد بھی یقین دلایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اصلاحات کا عمل شروع کیا تھا امان اللہ خان نے، اس کی کچھ ریاکشن ہوا۔ 1924 میں خوست میں ایک چھوٹی موٹی بغاوت کا ہوا سامنا، تو جسٹ اپنے ایک امیج کو بہتر کرنے کے لیے جیسے ٹیکٹس ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس ٹیکٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے پکڑا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم بڑے اسلامی ہیں۔ آج بھی حکومتوں کا یہی رد عمل ہے، انصاف لوگوں کو دینا نہیں، صرف یہ اس طرح کے کسی مظلوم کو پکڑ کے اس کے شہید کیا یا اسے تنگ کیا تو لوگوں کو متاثر کیا کہ باقی جو ہیں تمہارے حالات خراب ہیں، لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے ہیں، وہ راضی برضا اللہ کی، بہرحال ہم تو بڑی اسلامی حکومت ہیں۔ یہ طریقہ کار اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ چل رہا ہے۔ تو وہ اسی طرح اس کو تاثر درست کرنے کے لیے شہید کو گرفتار کیا گیا۔ 31 اگست کو اس کو ڈیلی میل کا جو اخبار تھا انگلینڈ کا، اس کا نمائندہ وہاں تھا، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ اس کو پہلے بازار میں گھمایا گیا اور اس کے بعد اسے لے کے گئے قتل گاہ میں، لے کے آئے، اور شہید نے آخری خواہش نماز کی ظاہر کی، اور آخری نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں تیار ہوں۔ تو وہ مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ تو وہ اس شان سے مقتل میں گئے ہیں، تو وہ اس دھج سے مقتل میں گئے ہیں، وہ شان آج بھی سلامت ہے۔ اور رپورٹ کی کہ کس شان سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس پتھر برسنے شروع ہوئے ہیں، وہ پھول برسے کہ گڑے پڑ گئے زمینوں میں۔ تو اس واقعے کے جب پیش آیا ہے اور اس کا ساری دنیا نے نوٹس لیا، انگلینڈ میں، انڈیا میں، اور تمام لوگوں نے اسے ایک ظالمانہ فعل قرار دیا ہے۔ اس کے جو علماء تھے جو ان کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر؟ علماء سوائے یہ جو تھے دیوبند والے، انہوں نے مبارکباد، حبیب الرحمن نے مبارکباد کا تار بھیجا، باقی ہر ایک نے، مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہا کہ دیکھو کوئی میرے علم کے مولانا محمد علی جوہر نے مضمون لکھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی سزا نہیں ہے۔ اور پھر مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ وہ ایک تو سزا کوئی نہیں ہے اس طرح، بلکہ احمدیوں پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ بھائی جس طرح تم قائل ہو حضرت عیسیٰ آنے کے، وہ بھی قائل ہیں اسی طرح، بلکہ انہوں نے لکھا کہ ان کی تو بیعت، شرائط بیعت میں ایک شرط ہے، اور جسر ختم نبوت کا اس میں خاص طور پہ ذکر ہے، اقرار کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ، اور ایک شیعہ اخبار تھا الذوالافکار، اس نے لکھا کہ ہم اس دردناک واقعے پہ احمدیوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ میں آج ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اہل تشیع کے جانشین آ جاتے ہیں گھوٹے کناریاں لگا کے، اور آوازوں میں ظالموں کی آوازوں کی اور قتل کے فتوے دلواتے ہیں، ان کو اپنے بزرگوں کی باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا اس وقت کہ یہ جو ظالم حکومت ہے اس کا کاسۂ عمر زیادہ دیر نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے جلد، اور ٹوٹا پھر۔ تو آج یہ ظالموں کی آوازوں میں آواز ملا کے بات کرتے ہیں، یہ رسم شبیری نہیں ہے۔ رسم شبیری تو یہ ہے سر داد نہ داد دستر دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہ گجرت ہے ان کے بزرگوں میں تو یہ تھی۔ تو آج وہ بیٹھے ہوئے آوازوں میں آوازیں ملا رہے ہیں ان کی ظالموں کی، اور قتل کے فتوے دلوا رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پہ انہیں۔ فتویٰ اس وقت دیا گیا تھا جو
ارتداد کا تھا یا کیا فتویٰ تھا جو دیا گیا تھا اس وہ وقت؟ کس یہ بیس پہ، کس یعنی بنیاد کارروائی پہ؟ کی گئی نہ اس کی کوئی ہے کوئی رپورٹ، نہ کسی نے کوئی دیکھا، بس یہ ہے جی کارروائی. اور اس پہ لکھا ہے کہ کیا کہا گیا کہ کچھ بھی الزامات ہیں بعد میں بھائی سزا پہلے دے دی ہے، اور جی کچھ خطوط ہیں جی ان کے پاس جی وہ اس طرح، تو اس کی سزا بعد میں. تو مولانا جو ثناء اللہ امرتسری انہوں نے لکھا جی کوئی ایسی قتل یہ مرتد کی سزا سنگساری نہیں ہے جہاں نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ حنفیہ میں ہے، نہ شافیہ میں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ لکھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا، مولانا عبد الماجد دریاباد. پھر ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی دیکھیں ہمارا کیا یعنی حال ہے. ہم دنیا میں تبلیغ کر رہے تھے اسلام ایک پرمن، ہم اس کا خوبصورت چہرہ پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے. تو وہ ایک آریہ اخبار پرکاش تھا، اس نے لکھا دیکھو کہ احمدیوں کا حال دیکھو کہ کس طرح یہ کرتے ہیں بات. ان کے تعصب کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں اگر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تو مولوی نعمت اللہ صاحب پر پھول برسائے گئے ہیں، کیا وہ پھولوں کے ڈھیر کے نیچے دبا پڑا ہے؟ ہم ایک طرف یہ کام کر رہے تھے کہ اسلام کے چہرے پہ جو یہ بدنما داغ لگا رہے ہیں نعوذ باللہ ان کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسرے ہاتھوں سے اپنا خون جو ہے وہ صاف کر رہے تھے. ایک طرف اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے، دوسرے اسلام. تو حضرت صاحب نے مولوی شیر علی صاحب کی رہنمائی میں ایک کمیٹی بنائی، اس نے تحقیق کر کے قتل مرتد اور اسلام پہ مضمون شائع کیا. اور مولانا ظفر علی خان نے لکھا کہ بھائی یہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ جو اس پہ ہو. تو سب نے یعنی یہ جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے، اور اخبارات تھے انہوں نے یہ اس پہ کہا، دنیا میں بھی ادھر بھی سارا. طاہر ندیم صاحب سے میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں جو قتل مرتد کی جو قانونی حیثیت یا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کیا اس میں اس کا کوئی حکم ملتا ہے یا کوئی ایسی اس کی تعریف ہے کہ جس کے پیش نظر یہ قتل مرتد کی سزا جو ہے یہ تجویز کی گئی ہے؟ لیکن قبل اس کے میں ناظرین سے یہاں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم ارتداد کی یا قتل مرتد کی بحث کر رہے ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ بہرحال جماعت احمدیہ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بالکل بھی دین اسلام سے ہٹ کر نہیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی قائم ہیں. اور یہ صرف اس لیے بات کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے تمام ناظرین کے لیے کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ فتویٰ سراسر غلط ہے، بلکہ کوئی ایسا فتویٰ ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے کسی کی جان لی جا سکے، یا کوئی ایسا فتویٰ اگر ہے تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے یا قرآن یا حدیث میں اس کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے. تو طاہر ندیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نصیر صاحب نے بیان فرمایا، واقعتاً اسلام کی تاریخ میں بعض لوگوں نے سیاسی طور پر بعض متعصب علماء کو استعمال کرتے ہوئے دین میں ایسے عقائد کے حق میں فتوے لیے ہیں، اور وہ عقائد رائج ہو گئے ہیں کہ جن سے اسلام کا چہرہ بگڑ کے رہ گیا. اور جماعت احمدیہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس قسم کے عقائد کے بارے میں صحیح اسلامی تعلیم پیش کرے. یہ قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ عباسی خلفاء ہیں اور اس کے بعد کے جو بعض حکام ہیں انہوں نے بعض متعصب علماء کو استعمال کرتے ہوئے اس عقیدہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا اور دوسروں کو سزا دینے کے لیے، مروانے کے لیے. تو اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو پیش کیا گیا، جبکہ حقیقت میں نہ اس کی قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ کوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے. جب ہم اس کی مثالیں پیش کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. یہاں مرتد ہے کون یہ وضاحت کر دیتے ہیں. مرتد امام راغب کہتے ہیں کہ مرتد ایسا شخص ہے جو جہاں سے آئے اسی طرف واپس لوٹ جائے، لیکن اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کفر کو دوبارہ لوٹ جائے، اور قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. لیکن قتل مرتد کا جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس کو اس لیے پہلی نظر میں ہی اس کو ہم قبول کرنے سے عاجز ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی واضح تعلیم جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. قرآن کریم دنیا کا ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی ایسے مذہب کو تو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ قتل مرتد کا یا اس قسم کا فتویٰ دے جس کی حجت کمزور ہو، جس کی دلیل کمزور ہو، اور وہ اس طرح کے ہیلے بہانے استعمال کرے لوگوں کو اپنے مذہب میں رکھنے کے لیے. لیکن اسلام جس کی حجت اتنی قوی ہے، جس کی دلیل اتنی مضبوط ہے، وہ اس قسم کا حکم نہیں دے سکتا. اور قرآن کریم نے یہاں پہ فرمایا ہے
کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کسی قسم کا جبر اب بالکل نہیں رہا، کیونکہ ہدایت اور ضلالت واضح ہو گئی ہیں۔ تو اس صورت میں کسی قسم کا اکراہ جو ہے جبر واجب نہیں۔ اگر آپ مرتد کو یہ کہیں کہ آپ کو مرتد ہونے کا حق نہیں ورنہ قتل کر دیا جاؤ گے، تو یہ اکراہ ہے، یہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ خدا کی طرف سے حق آ گیا، اب ہر ایک کا حق ہے کہ وہ چاہے ایمان لائے چاہے وہ انکار کرے، یہ اس کا حق ہے، اور کسی قسم کا قرآن کریم میں اس کا حکم نہیں۔ اسی طرح ایسا قرآن کریم میں ایسا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو ایسے حکم لانے والی شریعت جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کے قتل کی بات چل رہی ہے اور اس میں ذکر نہ آئے؟ یہ ناممکن ہے۔ قرآن کریم کی آیات لا تعداد اس میں موجود ہیں، اور ارتداد کے مضمون کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ میں چند ایک آیات جو ہیں نا وہ اس میں پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم نے ارتداد کے مضمون کو بیان کیا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات بیان کی ہیں، اس کے نتیجے کو بیان کیا ہے، اس کے اخروی سزا کو بیان کیا ہے، لیکن کہیں پہ دنیا میں اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کوئی ذکر سزا کا نہیں ہے کہ جو تم میں سے دین سے ارتداد اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک قوم لے آئے گا۔ یہ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چلا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے مار دو، ایک چلا جاتا ہے اللہ ہزار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، صرف کفر نہیں کیا، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں بڑھ گئے، اس میں مخالفت بھی آ جاتی، ہر چیز آ جاتی، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، کہیں نہیں لکھا کہ ان کو قتل کر دو۔ پھر واضح آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، ایک دفعہ مرتد ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر مرتد ہو گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے، کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ اور بے شمار آیات ہیں کہ من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اگر قتل ہی کر دینا تھا تو موت کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ جہاں پہ بات ہوئی ہے وہ اخروی سزا کی ہی ہوئی ہے، دنیاوی سزا کی بات کہیں بھی نہیں کی گئی، کہیں بھی نہیں ہوئی قرآن کریم میں۔ یہ جو حدیث ایک پیش کرتے ہیں بعض فاظ اسلام میں کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو بھی کوئی اپنا دین بدل لیتا ہے بس اسے قتل کر لو، یا دین سے ہٹ گیا، یعنی اسلام کے مسلمان اگر کوئی ہے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کو وہ عموماً پیش کرتے ہیں اس کے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فتنہ ارتداد کی جو آپ نے سرکوبی کی اپنے دور میں، اس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے دین سے انحراف کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل مرتد کی سزا دی گئی، تو اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم حدیث، کسی بھی حدیث کو لینے سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ اپنے اسوہ کے خلاف تو نہیں نا حکم دے سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں اس شرط پہ اتفاق فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے کفار کی طرف چلا جاتا ہے تو کفار کو حق ہے کہ اس کو رکھ لیں، واپس نہ کریں، لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ اب اگر دیکھیں آپ کہ اگر یہ شریعت کا حکم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تنازل فرمائیں گے، آپ اس شریعت کے حکم کو چھوڑ دیں گے اور کافروں کے ساتھ اس پہ صلح کر لیں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کو نافذ کرنا تھا، لیکن حضور کا اس شرط پہ اتفاق فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی کہہ سکے کہ یہ صلح حدیبیہ شروع کی بات ہے تو بعد میں ممکن ہے یہ حکم ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو ایک کاتب وحی تھا اور بعد میں مرتد ہو گیا، اور نہ صرف مرتد ہوا بلکہ کافروں کی صفوں میں جا کے مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور لوگوں کے ساتھ اس کے بھی قتل کا حضور نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر عثمان
اس کو پناہ دیتا ہے تو ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شریعت کا حکم اگر ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نعوذ باللہ حضرت عثمان زیادہ وقت رکھتے تھے یا خدا تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو نافذ کرتے۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی حضور کی زندگی میں ایسے واقعات پیش ہوئے لیکن آپ نے ایسا حکم نافذ نہیں کیا جیسا کہ آج کل پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس میں سے سب سے اپنی طرف سے جو مضبوط ترین حدیث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب حدیث کو پرکھنے کے لیے پہلے تو یہ ہے، اب ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، وہ حدیث ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ہم پھر بھی اس کو لیتے ہیں۔ اس کی پہلے تو سند کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ اس کا جو راوی ہے ایک ہی طرف سے یہ روایت ہے، اکرمہ ہے، اور یہ اکرمہ حضرت ابن عباس کا ایک خادم تھا جو کہ یہ موراکو کے علاقے اس طرف سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں جو علماء جرح و تعدیل ہیں ان میں سے علامہ ذہبی ہیں جنہوں نے بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے لوگ جرح تعدیل پہ، سیر اعلام النبلاء، وہ لکھتے ہیں کہ یہ احاد اور غریب حدیث کی روایت کرتا ہے، یعنی ایسی روایتیں کرتا ہے کہ جن کا یہ فقط ایک ہی راوی ہے اور کوئی نہیں بیان کرتا، اور شاید اسی وجہ سے اس حدیث کو نہ امام مسلم نے لیا ہے نہ امام مالک نے لیا ہے۔ اچھا، یہ روایت کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مضمون کی طرف۔ اس حدیث کا صرف یہ حصہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ پوری حدیث اگر پیش کی جائے تو مسئلہ کسی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لوگ لائے گئے، یعنی جو کافر ہو چکے تھے، آپ نے ان کو جلا دیا، اور حضرت ابن عباس صاحب کے پاس سے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی اس پوزیشن میں ہوتا، مجھے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑتا تو میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اب آپ دیکھ لیں، غور کر کے دیکھیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ امید کی جا سکتی، توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کا کوئی بھی دین ہو، کیا ہی اس کا جرم ہو کہ ان کو جلا دیں زندوں کو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تربیت حاصل کی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا عمل کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازمی یہ کسی ایسے شخص نے حدیث کو اس کو پروموٹ کیا، اس کو بنایا ہے کہ جس کا تعلق خوارج سے ہے۔ اسی اکرمہ کے بارے میں جب ہم جرح و تعدیل کی کتب میں پڑھتے ہیں، علامہ ذہبی یہی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے خیالات جو تھے وہ خوارج والے تھے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اٹیک کرنے کے لیے اس حدیث کو بنایا گیا۔ ہم پھر بھی اس کو لے لیتے ہیں، یہاں بھی نہیں چھوڑتے، روایت کے اعتبار سے بھی، درایت کے اعتبار، اس کے معنی کے لحاظ سے بھی پھر بھی ہم لے لیتے ہیں۔ من بدل دینہ فاقتلوہ عام حدیث ہے، سب پہ اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ جو 40 سال کا بندہ ہے اگر وہ دین بدلے تو اس کو قتل کر دو، جو 50 سال کا ہے اس کو نہ کرو، یا مرد کو قتل کر دو، عورت کا نہ کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احناف جو ہیں ان کے فقہا وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرتد اگر ہو جائے تو اس کو قتل نہ کرو، اس کا واجب نہیں، صرف مرد کا۔ اب یہاں ہمیں وہ ایک چابی مل جاتی ہے جو اس مسئلے کو سلجھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جب آیا اس وقت قبائل، جو مشرکین کے قبائل تھے، وہاں کفار تھے، ان کے آپس میں، عرب قبائل جو تھے ان کے آپس میں ہمیشہ جنگیں رہتی تھیں۔ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑ پڑتے تھے، کبھی انہوں نے صلح اور سلم اور امن و امان کا جو ہے وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے۔ یہی سلسلہ جب اسلام آیا تو اس وقت تک ابھی برقرار تھا۔ اب اسلام میں جو مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہوئے، ان کی بھی یہی سیرت رہی کہ وہ مرتد ہونے کے ساتھ فوراً جا کے اسلام کے مخالف جو قوتیں تھیں ان کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے اور اسلام کے خلاف جنگ کرنی شروع کرتے تھے، جسے اصطلاح میں ہرابہ کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے خلاف یہ فتویٰ جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ برسر پیکار ہیں، وہ جنگ میں وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں، آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں دفاع کے رنگ میں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ فتویٰ ان کے بارے میں ہو جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، اور ارتداد اختیار کرنے کے بعد وہ برسر پیکار ہو گئے اور جنگ کرنے لگ گئے مسلمانوں سے۔ تو ایسے
مرتد جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ ان کے جرم ان کے بہت زیادہ ہو گئے. اور یہی صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مرتدین کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں اطلاق پاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو ارتداد ہوا ہے انہوں نے یہ بغاوت ہے, یہ ایک اسلامی حکومت اور اس کے نئے جو حکمران ہیں اس کے خلاف بغاوت ہے. یہ سراسر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس بغاوت کا کلا کما کرنا ضروری تھا, ورنہ یہ اندرونی طور پہ انتشار پھیلا رہے تھے اور باہر روم اور فرس کی قوتیں جو ہیں وہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں. تو یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اس صورت حال میں ہوتی تو وہ یہی سٹیپ لیتی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ تعالیٰ ندیم صاحب. ناظرین کرام, ابھی آپ نے سنا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو قتل مرتد کی سزا جو تجویز کی جاتی ہے اس کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے, نہ ہی قرآن کریم سے ہمیں کہیں ملتا ہے اور نہ ہی اس کا اسوہ رسول سے ہمیں کوئی نشان ملتا ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ٹیلی ویژنز پر, اخبارات پر, ہر جگہ پر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی طرح لوگوں کو جوش دلا کر جماعت احمدیہ کے افراد کے خلاف ابھارا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ارتداد اختیار کیا ہے انہوں نے اسلام سے, اس لیے ان کا قتل کرنا جائز ہے اور یہ ثواب کا کام ہے اور سنت ہے. اس طرح کی باتوں کو پیش کر کے عام مسلمانوں کو ابھارا جاتا ہے اس کام پہ. انشاءاللہ ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز پروگرام کے اگلے حصے میں کریں گے. تو قبل اس کے پروگرام کا اختتام کریں, میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی سوال جماعت احمدیہ کی تاریخ کے حوالے سے, اس دور کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس historicfacts@mta.tv پر ہمیں میل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار